اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ معذرت کے ساتھ کہ اگر یہ آج کا پیغام تھوڑا لمبا ہو جائے، ویڈیو اگر زیادہ ہو جائے تو آپ سب سے معذرت چاہوں گا۔ کافی دنوں کے بعد آپ سے لائیو بات کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ سے گزارش یہی کروں گا کہ اگر آپ کو میرا یہ پیغام اچھا لگے تو آپ نے اسے آگے لوگوں تک ضرور پہنچانا ہے، شیئر کے ذریعے، ویسے جس طرح بھی مناسب ہو سکے آپ اس کو شیئر کر کے، کمنٹس کر کے، جس طرح بھی مناسب ہو سکے پیغام اگر آپ کو پسند آئے تو آپ نے ضرور آگے بھیجنا لوگوں تک۔ بات دراصل یہ ہے کہ کچھ دنوں سے کچھ واقعات سننے میں آ رہے ہیں۔ ایک واقعہ ابھی تازہ 2-3 دن سے سننے میں آ رہا ہے لاہور کا، ایک بچی کے ساتھ زیادتی کا جو معاملہ ہوا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ زیادتی ہوئی ہے، کچھ حقائق والے کہتے ہیں کہ نہیں، زیادتی کا معاملہ نہیں ہے، وہ دھرنے کے دوران مار پیٹ ہوئی تو اس سے وہ زخمی ہو گئی جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ کچھ کہتے ہیں ابھی تک اس کی ڈیتھ بھی نہیں ہوئی۔ یعنی ہر کوئی اپنا، جو بھی لوگ ہیں وہ اپنا اپنا موقف بیان کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا یہ کہ سب سے اہم بات جو ہے اور سب سے ضروری بات سندھ کے حوالے سے، کہ سندھ کے علاقے میں، کراچی کے علاقے میں گزشتہ 2-3 دن پہلے کی بات ہے کہ ختم نبوت کے حوالے سے ایک شخص نے آقا علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخی کی تو اسے واصل جہنم کر دیا گیا۔ اسی سلسلے میں کچھ لوگوں نے جو ہے وہ کال دے دی کہ ہم جو ہے جناب اس کی مذمت کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ساتھ میں ہی کچھ ہمارے مذہبی لوگ جو ہیں، جماعت کے لوگ، اہل سنہ کے جماعت کے جو لوگ ہیں، تحریک لبیک پاکستان کے، انہوں نے کال دے دی کہ ہم بھی تیار ہیں، اگر تم ایک گستاخ رسول کے حق میں نکل سکتے ہو تو پھر ہم اپنے آقا و مولا کے حق میں ضرور نکلیں گے۔ اسی دن، اسی وقت اور وہی ٹائم اور وہی روڈ، سڑک اور وہی جگہ۔ اس کے علاوہ 1-2 واقعات، ایک واقعہ ماں کے حوالے سے ملا ہے کہ ایک بچے نے ماں کے ساتھ زیادتی کی، کہ اسے بہت بری طرح پیٹا، تشدد کیا، اور وہ جو اس نے مار پیٹ کی، جو تشدد کیا، وہ ماں بوڑھی تھی، ضعیف تھی تو برداشت نہ کر سکی، تو وہ اسی صدمے سے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی۔ پھر ایک باپ کا واقعہ ملا عارف والا کے علاقے کا، کہ ایک بچے نے جائیداد کی خاطر، دولت کی خاطر اپنے باپ کا گلا کاٹ دیا۔ یہ سارے واقعات کافی دنوں سے، 2-4 دنوں سے، پچھلے دنوں سے یہ سننے میں آ رہے ہیں۔ دکھ ہوا سارے واقعات سن کر۔ جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ میرے آقا و مولا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہ ہستی ہیں کہ آپ دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ میں نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔
اب ہم نے اس پہ کبھی غور نہیں کیا، سنتے رہتے ہیں، علماء سے سنتے رہتے ہیں اور پڑھتے بھی رہتے ہیں کہ رحمت للعالمین کا مطلب حضور تشریف لائے تو کرم نوازیاں ہو گئیں، مہربانیاں ہو گئیں، اندھیرا ختم ہو گیا، اجالا ہی اجالا ہو گیا، روشنی ہو گئی. یہ ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی ان لفظوں پہ غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کیا بنایا ہے، آپ کو کیوں بنایا ہے، کیسے بنایا ہے، اس کا کیا مطلب بنتا ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کی تشریف آوری کی برکت سے جو اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی کی نا مخلوق پہ، وہ کیا کی. رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل، جی مولا، فرمایا تجھے پتہ نا کہ میرے محبوب کی آمد کا وقت قریب ہے. جی. فرمایا ایسا کر کہ سلسلہ بنا کہ پوری دنیا میں، مکہ المکرمہ میں نہیں، پوری دنیا میں، فرمایا جہاں بھی آج ہم نے کسی ماں کے گھر اولاد دینی ہے نا، اولاد پیدا ہونی ہے، تو فرمایا ایسا ہو کہیں بھی بیٹی نہ ہو، بیٹا ہی پیدا ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام تھا، کرم نوازی تھی. پھر ساتھ ہی آگے چلتے جائیں، جو آقا کریم علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی اور وقت گزرتا گیا، ساتھ ہی حالات بھی بدلتے گئے. مکے کے حالات بدل گئے. لوگ کہتے ہیں کہ جس سال آقا و مولا پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہوتی ہے، اس سال اتنا سبزہ پیدا ہوا زمین میں، اور اتنی بارش آئی، ایسی کرم نوازی ہوئی کہ اس سے پہلے ایسا کبھی معاملہ نہیں ہوا، اور یوں لگتا تھا جیسے زمین پھٹنے والی ہے، ایسی کرم نوازی تھی. پھر آگے چلیں، آقا علیہ السلام کو لے کر چلتی ہیں اماں جی سیدہ حلیمہ پاک. آپ کے حالات ہی بدل گئے. جس سواری پہ آپ تشریف لاتی ہیں وہ سواری چلنے میں بھی ناکام تھی، اتنی کمزور تھی کہ وہ خود نہیں چل سکتی تھی. وہ اپنے اوپر جو سوار تھے ان کو لے کے چلنا تو دور کی بات ہے، وہ خود نہیں چل سکتی تھی. اور اسی وجہ سے آپ اماں جی پاک سب سے آخر میں آئیں. وہی سواری، وہی سوار، وہی سب کچھ، لیکن ساتھ میں آقا علیہ السلام شامل ہو گئے. جب آقا علیہ السلام سواری پہ بیٹھتے ہیں، بیٹھتے ہی وہ سواری بجلی کی طرح تیز چلنے لگ جاتی. کیوں؟ کیا وجہ بنی؟ سمجھنا آپ نے ہے اس بات کو. اس کے بعد چلتے آگے. اماں جی حلیمہ پاک سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں لاتی ہیں آقا علیہ السلام کو. آپ کے جانور، آپ کی بکریاں، آپ کی اونٹنی، آپ کے جتنے بھی جانور تھے، رات سوئیں آپ، جب صبح اٹھی تو آپ نے جانوروں کے حالات دیکھے، آپ حیران ہو. وہ جانور جن کے جسموں پہ گودا بالکل نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، وہ اپنے جسم کے ساتھ فل پاور میں، طاقت میں. کیا ہوا؟ سوچنے والی بات ہے نا. کیا ہوا؟ حضور تشریف لے آئے نا، کریم آقا علیہ السلام آ گئے نا، گھر میں برکتیں آ گئیں، رحمت للعالمین آیا. اور ہوا کیا؟ صرف یہیں تک بات نہیں ٹھہری، پورے علاقے میں یہ بات پھیل گئی کہ اماں جی پاک جو بچہ لے کے آئی ہیں وہ ایسا با کمال اور با برکت بچہ ہے کہ جو بھی بیمار ان کے پاس آتا ہے وہ اپنا دست شفقت اس کے جسم پہ، چہرے پہ، جہاں بھی بیماری ہو پھیر دیں تو وہ صحت یاب ہو جاتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ آقا علیہ السلام بڑے ہو رہے ہیں. اگر باتیں کرتے جائیں تو کافی لمبی ہو جائیں گی. آقا علیہ السلام بڑے ہوتے ہیں. جب آقا علیہ السلام بڑے ہوتے ہیں تو آقا علیہ السلام جوانی کی طرف آپ نے قدم رکھا ہے. آپ کی شادی ہوئی، نکاح ہوا آپ کا. جب آپ کا نکاح ہوا تو آپ کے ہاں بیٹی ہوتی ہے. یہ بیٹی کا معاملہ بنا ہے نا. 2-4 دن پہلے بیٹی ہوئی. جب بیٹی ہوئی تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو ہاتھ میں لیا اور صحابہ کے سامنے آ گئے. کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں سنو. فرمایا یہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے.
یہ کس دور کی بات ہے؟ یہ اس دور کی بات ہے جس دور میں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ حضور کون ہے؟ رحمت للعالمین۔ کریم آقا علیہ السلام صحابہ کی صف میں آئے، نماز کا وقت ہوا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی صف میں کھڑے ہوئے، تکبیر ہو گئی، ابھی نماز شروع ہونے ہی والی تھی، کریم آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو چھم چھم جاری ہو۔ صحابہ کرام دلاسا دیتے ہیں، حوصلہ دیتے ہیں، حضور کیا ہوا؟ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یا رسول اللہ ہم سب آپ پر فدا ہو جائیں، حضور آپ کیوں رو رہے ہیں، کیا ہوا؟ کریم آقا علیہ السلام فرماتے آج مجھے میری ماں یاد آ گئی، کاش آج میری ماں زندہ ہوتی اور وہ مجھے آواز دیتی، میں صفوں کو چیرتا ہوا اپنی ماں کے پاس چلا جاتا۔ پھر ایک دن صحابہ کی مجلس میں بیٹھے، اچانک رونے لگ گئے۔ صحابہ کی انہوں نے کیا رسول اللہ کیا ہوا، کیا وجہ بنی، کیوں رو رہے ہیں حضور؟ کریم آقا علیہ السلام فرمایا اے میرے غلاموں، آج مجھے میرا باپ عبداللہ یاد آ گیا۔ یہ سب کیا چیزیں حضور کیا دکھانا کیا چاہتے ہیں، بتانا کیا چاہتے ہیں؟ حضور بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے رحمت للعالمین۔ اور سنیے، کریم آقا علیہ السلام فرماتے، حضور فرماتے قیامت والے دن، قیامت کے دن ایک چڑیا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی۔ قیامت کے دن ایک چڑیا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، وہ عرض کرے گی مولا مجھے ایک شکایت ہے، میں نے تیری عدالت میں ایک شکایت کرنی۔ اللہ فرمائے گا کیا شکایت ہے؟ وہ عرض کرے گی مولا وہ فلاں بن فلاں جو شخص ہے نا، اس کو دربار میں کٹہرے میں بلایا جائے، کھڑا کیا جائے، بلایا جائے۔ اللہ فرمائے گا کیا بات ہے؟ وہ کہے گی مولا اس سے پوچھو، سوال کرو اس سے۔ مولا ہوا یوں کہ ایک دن میں اپنے گھونسلے میں موج سے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی تھی، یہ آیا، اس نے تیر چلایا، اس نے نشانہ لگایا، جب اس نے نشانہ لگایا نا تو میرا گھونسلہ زمین پہ نیچے گر گیا، میرے بچے گرے، نشانہ میرے جسم پہ لگا، میں مر گئی اور میرے بچے یتیم ہو گئے، کچھ مر گئے کچھ بچ گئے، کچھ زخمی ہو گئے۔ اللہ مجھے اس سے حساب لینا ہے، مجھے اس سے حساب لے کے دے۔ بتاؤ قیامت کے دن اللہ اس سے حساب لے گا کہ نہیں لے گا؟ کیا بنے گا پھر اس شخص کا؟ اب آپ بتائیں، اگر یہ حال ہے کہ ایک چڑیا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ایک شخص کو جھنجھوڑے گی، اپنا حساب لے گی، تو پھر بتائیں نا جن پہ ہم ظلم کر رہے ہیں، اپنے بچوں پہ ظلم کر رہے ہیں، اپنے خاندان کے لوگوں پہ، اپنے دوستوں پہ، اپنے احباب پہ، حاکم ہے تو اپنی رعایا پہ، ہم کیا کچھ نہیں کر رہے؟ قرآن پاک کے الفاظ روشن کی طرح واضح کھڑے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں سن لو، اگر میں نے تمہارے اعمال کی وجہ سے تمہیں پکڑنا شروع کر دیا نا، تمہاری بدعمالیوں بد کرداریوں کی وجہ سے پکڑنا شروع کر دیا، تو اللہ فرماتا ہے کہ زمین کی سپیڈ پہ چلنے والا ایک انسان بھی نہیں ملے گا۔ خدا را ہوش کے ناخن لیں، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، اپنی اولاد کو وقت دیں۔ یہ جو سلسلے بن رہے ہیں نا، یہ کیوں بن رہے ہیں؟ ہم اپنی اولاد کو وقت نہیں دیتے۔ ہم نے اپنی اولاد کو ٹچ موبائل تو دیا، ہم نے اپنی اولاد کو ہر قسم کی سہولت دی، کیا ہم نے اپنی اولاد کو دین اسلام بھی دیا ہے؟ ہم نے اپنی اولاد کو اچھی تربیت دی ہے؟ مانگنے پہ ہم کیا کچھ نہیں ان کو دے دیتے۔ مہنگی سے مہنگی کار دیں گے، مہنگی سے مہنگا موٹر سائیکل بائک دیں گے، ہم مہنگی سے مہنگی ہر چیز دیں گے، کپڑا دیں گے، ہر چیز دیں گے، لیکن ہم نے ان کو اچھا دین اسلام دیا؟ ہم نے قرآن کی تلاوت ان کی جھولی میں ڈالی؟ ہم نے قرآن ان کو سکھایا؟ ہم نے کیا سکھایا ان کو؟ ہم نے تو اپنے نبی کی ذات پہ درود پاک پڑھنا نہیں سکھایا اپنی اولاد کو۔ تو پھر ہماری اولاد ہمارا گلا نہیں دبائے گی تو پھر کیا کرے گی؟ خدا را ہوش کے ناخن لیں، اپنے آپ کو دیکھیں ہم کس طرف جا رہے ہیں، کس سمت جا رہے ہیں، اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو ہم دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، بڑے ہو کر کیا کریں گے۔
خدا کے لیے اپنا وقت برباد مت کیجیے، اپنے بچوں کی زندگی برباد مت کیجیے، بعد میں پچھتائیے نا کہ ہماری اولاد نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، ایسا کر دیا۔ وہ کیا یہ نہ کریں تو وہ کیا کریں؟ ہم نے اپنی اولاد کو سکھایا ہی کیا؟ جیسے ہم بڑے ہوئے ویسے اولاد بڑی ہو رہی ہے۔ بھئی جو پیدا ہوا اس نے بڑا تو ہونا ہی ہے۔ ہم بڑے ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، مر جائیں گے، وہ بھی بچے ہیں، جوان ہو جائیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے، مر جائیں گے، بات ختم۔ وہ ہمیں کچھ بھی کریں ہمارے ساتھ، وہ ہمیں دھکا دیں، وہ ہم پر ظلم کرے، تشدد کرے، ہمیں گالیاں دیں، ہمیں زندہ دفن کر دیں، ہمیں قتل کر دیں، وہ کیا کر سکتے؟ کریں گے وہ۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان کی اچھی تربیت نہیں کی، پرورش نہیں کی، ہم نے انہیں کچھ سکھایا ہی نہیں، سمجھایا ہی نہیں، ہم نے نبی علیہ السلام کا خلق نہیں بتایا، نبی علیہ السلام کی جو کریمی ہے، جو رحیمی ہے وہ نہیں بتائی، جو محبت ہے، جو پیار ہے، آپ کا جو اسوہ حسنہ ہے، ہم نے وہ نہیں بتایا ان کو۔ ہم نے نبی علیہ السلام کی ذات پہ درود پاک پڑھنا نہیں سکھایا، اپنی زبان، اپنی اولاد کی زبان میٹھی نہیں کی، اپنی اولاد کی اچھی تربیت نہیں کی ہم نے، تو پھر ہم شکوہ کیوں کریں؟ کس بات کا شکوہ کریں اپنی اولاد پر؟ ہم لوگوں کو کس حق سے یہ کہیں کہ میری اولاد ٹھیک نہیں؟ پہلے خود کو ٹھیک کریں اور اپنی اولاد کو وقت دیں اور اپنی اولاد کے ساتھ اچھا تعاون کریں، ان کی زندگی کے بارے میں سوچیں، آخرت کے بارے میں سوچیں۔ یا تو وقت گزر جائے گا، لیکن دیکھ لیں آپ اسی اولاد نے قیامت کے دن آپ کا گریبان پکڑنا، پھر کیا آپ جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ؟ خیر، اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ نبی علیہ السلام کے وہ سچے اور سچے دین کے ساتھ جڑا رہنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ جو دین ہمارے آقا مولا لے کر آئے۔ اللہ تعالی ہمیشہ ہماری اولادوں کو نیک بنائے اور اللہ تعالیٰ انہیں نبی علیہ السلام کا پکا اور سچا غلام بنائے، غلامی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا